وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ جنگ احد کے بارے میں سن رہے تھے اور باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ لڑائی بالکل جاری ہے اور مسلمانوں نے ان کی لشکروں پر بہت تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور اسلامک لشکر یوں سمجھیے کہ بالکل جیت کے قریب ہیں اور کافی ان کو نقصان پہنچا چکے ہیں. یہاں تک کہ ان کی جتنے کوششیں تھیں سب ناکام ہو رہے تھے. خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور ابو عامر فاسق، یہ دونوں اسلامک لشکر کے پیچھے سے گھسنے کے لیے ان لوگوں نے کافی کوششیں کی. 3 بار کوشش کیے لیکن عبداللہ بن جبیر اور اس کے ساتھ جتنے بھی تیر انداز تھے ان کی کوششوں کو عبداللہ بن جبیر اور ان کے تیر اندازوں نے ناکام کر دیے. اب اس کے بعد سنیے کہ بالکل مسلمان اپنے جیت کے قریب ہیں اور اس قدر حوصلہ بڑھ چکا تھا اور اس قدر لڑائی میں وہ لوگ آگے بڑھ چکے تھے کہ مشرکین کے ایک ایک شخص کو دوڑا رہے تھے اور مشرکین کے لشکر میں جو ہے پھوٹ پڑ چکے تھے. مشرکین اپنے اپنے راستے لے چکے تھے اور میدان جنگ کو وہ چھوڑ چکے تھے. کوئی تو اپنے کیمپ میں جا رہا تھا، کوئی اپنے ڈیرے میں جا رہا تھا اور کوئی بھاگنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ہر ایک طریقے سے اپنا راستہ دیکھ رہا تھا. یہ سچویشن اور اسی حالت میں کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہاں تک کہ جو عورتیں آئی تھی، خاص کر کے ہند بنت عتبہ، یہ جو آئی تھی کہ یہ بھی اس قدر بھاگ رہی تھی کہ ان کی پنڈلیاں تک کپڑے اٹھ کر کے نظر آ رہے تھے. یعنی بہت تیزی کے ساتھ عورتیں بھی میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ رہی تھی اور مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ تو اپنے جگہ کو، میدان جنگ کو تو چھوڑ رہے تھے. لیکن اسی درمیان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانباز سپاہی اور شہسوار میدان جنگ میں لگے ہوئے تھے اور اس قدر فتح کے قریب تھے اور اس قدر جیت اور تابناکی کے قریب تھے جس قدر جنگ بدر میں انہوں نے فتح حاصل کیے تھے، کہ اسی درمیان میں تیر اندازوں سے ایک غلطی ہوئی جس کے شدید نقصانات ہوئے. صحابہ کرام کی جانوں کا نقصان تو ہوئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو جبل رمات میں رکھے تھے اور ان کا کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنائے تھے اور انہیں کیا نصیحت کیے تھے، کہا کہ دیکھو کہ کچھ بھی ہو جائے تم ہمیں کسی بھی حالت میں دیکھ لو گے لیکن اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے خالد بن ولید کے شہسوار آئیں گے اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر اس راستے سے ان کے شہسوار آئیں گے تو پیچھے سے حملہ کرنے پر پیچھے سے یہ اسلامک لشکر ان کو دیکھ نہیں پائیں گے اور جب پیچھے سے حملہ کریں گے تو شدید نقصانات پہنچیں گے. لیکن جب دیکھا مسلمانوں نے، یہاں تک کہ اس جبل رمات کے شہسواروں اور تیر اندازوں نے دیکھا کہ مکمل جیت حاصل ہو چکی ہے، سب کوئی میدان جنگ کو چھوڑ چکے ہیں اور حالت اس قدر ہے کہ سب کوئی مال غنیمت کو حاصل کر رہے ہیں، مال غنیمت کو لے رہے ہیں. مشرکین مکہ کی جو مال چھوٹ گئے ہیں، جو چھوڑ کر کے یہ بھاگ رہے ہیں، ان کو مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں. تو ان 3 اندازوں میں سے اکثریت نے کہا کہ چلیے ہم لوگ بھی مال غنیمت کو لیتے گئے. ان کے اندر کچھ دنیاوی محبت آ گئی اور کہا کہ اب تو جیت چکے ہیں، کس بات کا ڈر ہے، چلیے ہم لوگ بھی جا کر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن عبداللہ بن جبیر نے پھر یاد دلایا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد ہوگی
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ یوں دیکھو کہ چڑیاں جو ہیں ہمیں اچک کر کے لے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ بن زبیر جو ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد دلائے تو ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو اس سچویشن میں تھے کہ اب ہم لوگ کے یہاں ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، ایسی حالت ہی نہیں آئے گی، اور یہ حال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ پھر سے کوئی شہسوار ہمارے پیچھے آئے یا ہم پر حملہ کریں۔ اس ارادے سے اور یہی سوچ کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت انہوں نے یاد دلائی ان کے کمانڈر نے، ان کچھ بھی کان انہوں نے نہیں دھرے، بس 9 سوار رہ گئے، 9 تیر انداز رہ گئے۔ لیکن خالد بن ولید اور ابو عامر فاسق یہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کر کے ان 9 لوگوں کا صفایا کر دیا۔ 9 لوگ اتنے شہسوار خالد بن ولید اور ان کے ساتھ اتنے جانباز جو لشکر میں مشرکین مکہ کے تھے، بھلا کیا معنی رکھتا ہے؟ 9 تیر اندازوں نے تو اپنی مطابق بہت اچھے طریقے سے لڑے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور جا کر کے جو ہے اسلامک لشکر کے پیچھے گھس گیا۔ اب یہاں پر جیسے خالد بن ولید گھسے تو انہوں نے ایک نعرہ سیٹ کر کے رکھے تھے۔ جب مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے یہ نعرہ پورے جم کر کے لگایا، اور اس نعرے کو سن کر کے مشرکین مکہ جو اپنے کیمپ میں چل گئے تھے، جو اپنے ڈیرے میں چل گئے تھے، جو اپنے اپنے راستوں کو لے لیے تھے، سب کوئی پلٹ کر کے آنے لگے۔ میدان جنگ میں پھر سے سب کوئی پلٹ کر کے آنے لگے اور سب کوئی آ کر کے جمع ہو گئے اور اسلامک لشکر پر حاوی ہو گئے۔ مسلمانوں کے جو لشکر تھے، صحابہ کرام جو تھے، ان پر یہ پھر سے جا کر کے حاوی ہو گئے اور حملہ کرنا شروع کر دیے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ کرام تھے، صرف 9 صحابہ کرام تھے۔ یاد رکھیے کہ جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے جس میں کافی صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی ہیں، کافی صحابہ کرام شہادت کے جام نوش ہوئے، کافی صحابہ کرام نے جو ہے شہادت پائی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صرف 9 صحابہ کرام گئے، اور ادھر خالد بن ولید کے لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام مشرکین سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بہت ہی بہتر اور خوشنما منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن ادھر سے ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے 9 لوگوں کو لے کر کے آپ احد کے پہاڑ پر چڑھ جاتے، محفوظ رہ جاتے، اور اپنے جو باقی صحابہ کرام تھے جو دشمنوں سے لڑ رہے تھے ان کی قسمت پر انہیں چھوڑ دیتے۔ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا راستہ یہ اختیار کر سکتے تھے کہ صحابہ کرام میں سے جتنے بھی تھے سب کو بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ لیتے اور احد کی پہاڑ کی بلندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا، کہا کہ صحابہ کرام مسلمانوں ادھر آؤ، میں یہاں ہوں، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں تمہارے نبی یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہمارے قریب جو سب سے قریب شاہ سوار گئے، ہمارے نزدیک جو سب سے قریب شاہ سوار گئے وہ خالد بن ولید اور مشرکین کے شاہ سوار ہیں۔ جیسے ہی ہم آواز لگائیں گے اور ہمارے بارے میں یہ جانیں گے سنیں گے، سب سے پہلے مشرکین کا لشکر آئے گا۔ ہوا یہی کہ مشرکین کے لشکر نے جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، اور کچھ جو لشکر مکی لشکر تھے، دشمن کے جو لشکر تھے، کچھ جو ہے مسلمانوں کو گھیر لیے۔ ادھر تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رہے ہیں اور اسلامک لشکر جو ہیں ان کو گھیر رہے ہیں، یعنی 2 طرح سے اب لڑائی جاری ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے صحابہ کرام جو بقیہ ہیں ان کی طرف لڑائی ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے جنگ احد میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ثابت قدمی کے ساتھ دین پر رہنے اور جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔